تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ غور کریں کہ ماں اگر کنیز ہو یعنی غلام ہو، اولاد آزاد ہو، تو حقیقتاً اس کنیز نے کس کو پیدا کیا؟ آقا کو پیدا کیا۔ اب کمال یہ ہے کہ وہ ماں جس نے آقا کو پیدا کیا، یعنی کہ اپنی اولاد کو جو پیدا کیا، وہ تو آزاد ہے، اور پھر اس کنیز کی اولاد کو خلافت دے دی گئی، حکمرانی دے دی گئی، بادشاہت دے دی گئی۔ وجہ کیا بنی؟ موروثیت وجہ بنی۔ اور اس وجہ سے ہوا کیا کہ بڑا حساس موضوع ہے، یہاں تو اب یہ بولنا شروع نہیں کرتے، سوچتے بھی ہیں کہ لوگ پکڑ لیتے ہیں اسے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ امت میں وہ گفتگو کی جائے جو امت کو فائدہ پہنچائے۔ موضوعات آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر جس قسم کے چل رہے ہیں، اختلافی موضوعات اس طرح کے جس کے اندر ہم آپس میں لڑ پڑیں، مناسب نہیں ہے، لیکن ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی توجہ اس طرف دلائی جائے۔ تو میں اس حساس موضوع کو زیر بحث کبھی بھی نہیں لاتا۔ جو ہمارے پرانے معاملات تھے بزرگوں کے، اختلاف ان کے درمیان تھا، وہ کبھی آپ نے مجھ سے نہیں سنا ہوگا کہ میں نے ذکر کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے پڑھا نہیں ہے، معلوم ہے۔ حساس موضوعات کو اس طرح کے جس سے امت کے نبض تیز ہو جائے اور امت کے تارے ہلنے لگے دماغ کی یعنی دل کی، تو پھر وہ چیزیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں زبان پہ آتے آتے وہ رک گیا، تو میں صرف آپ کو بغیر نام لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں، یہ طے ہوا کہ جناب جب تک خلافت راشدہ رہی، حضرت صدیق اکبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کو پتہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ صدیق اکبر کا حضور سے اولادی اس کا رشتہ تو نہیں ہے نا، نہیں ہے نا رشتہ، تو سرکار سے زیادہ، سرکار کی اولاد سے زیادہ کون حقدار بنتا ہے وراثت کا؟ کون حقدار بنتا خلافت کا؟ کون حقدار بنتا نائب ہونے کا؟ تو صدیق اکبر کو امامت کا حق دیا، امامت کرے۔ اور جب انتقال سرکار نے فرمایا، پردہ فرمایا، تو صدیق اکبر کو خلافت دیتے ہوئے یا ان کے بیعت کرتے ہوئے کیا کہا گیا کہ چونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 نمازیں ہم اپنی موجودگی میں آپ سے امامت کروائی ہیں، لہٰذا جب آپ آخرت کے ہمارے امام ہیں، دنیا کی امامت بھی آپ پہ سچتی، لہٰذا ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کرتے ہیں۔ تو وہ قرابت داری سرکار سے یہ والی تو نہیں تھی نا جو اولاد کی اور باپ کی ہوتی ہے۔ پھر صدیق اکبر کی اپنی اولاد محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، اور بھی آپ کے صاحبزادگان، بڑے سے بڑے اہل، لیکن آپ نے کہا کہ اولاد نہیں، اس امت میں جو سب سے زیادہ شاندار ترین بندہ ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور حضور نے فرمایا میرا عمر، او کما قال، وہ عمر کے جس راستے پہ چلے، اگر شیطان وہاں پر ہو تو راستہ بدل لیتا ہے کہ عمر آ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہو کما قال کہ اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر بن خطاب نبی ہوتے، لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ عمر، اللہ تو فرماتے وہ عمر جس کی اعداء پہ شیدہ سقر، سقر کہتے جہنم کو، اور شیدہ مانے فریفتہ ہو جانا، قربان ہو جانا، محبت پر ڈوب جانا۔ اعداء عدو کی جمع بمانے دشمن، وہ عمر جس کے دشمن پہ اعداء سقر، یعنی وہ عمر کہ جن کے دشمنوں پر جہنم فریفتہ ہو رہا ہے کہ آؤ بھائی آؤ، جلدی آؤ، ہم تمہارے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو جناب فاروق اعظم کو خلیفہ بنایا گیا، میرٹ پر میں جو سب سے زیادہ اہل ہے اس سے بنا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا بھی کہ تو بڑے سخت ہیں، کہاں ہیں سخت ہیں، لیکن جب خلافت کا بوجھ پڑے گا تو نرم ہو جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو بڑے کمزور، بظاہر جسمانی کمزوری تھی، بظاہر کمزور سے تھے، لیکن آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ قدم
ظالم کی گردن پر اس وقت تک رہے گا جب تک میں مظلوم کو اس کا حق نہ دلا دوں. اور ظالم ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے، مظلوم نہیں ہوتا. لیکن بظاہر جسمانی کمزوری آپ کو دکھ رہی ہوگی، نظر آ رہی کمزور، لیکن چونکہ نبوت کا فیضان آپ کے اوپر تھا. پھر جناب فاروق اعظم نے اپنے بعد 6 رکنی کمیٹی بنائی. لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر ہیں، ان کو کیوں نہیں کرتے؟ کہا کروں گا، صرف کمیٹی کا ممبر ہوگا ووٹ دینے کے لیے، لیکن خلافت کا اہل نہیں ہوگا، یعنی یہ نومینیٹ نہیں کیا جائے گا. تو اس موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی اور اس کے بعد حضرت مولا علی کی خلافت طے کر دی گئی. لیکن اس کے بعد جب خلافت جس طرح تقسیم ہوئی ہے، یہ تاریخ کا ایسا خون چکا باب ہے کہ لب خاموش ہونا ضروری ہے، آواز کو بند ہونا ضروری ہے، ہونٹوں کو سی لینا ضروری ہے، سوچوں کو باندھ لینا ضروری ہے کہ تاریخ اسلام میں ایسی خطرناک ترین تقسیم کی مثال نہیں ملتی. اور پھر خلافت راشدہ ختم ہوتی ہے اور ملوکیت کا آغاز ہو جاتا ہے. اور پھر جو سب سے خطرناک ترین حادثہ سانحہ اس امت میں وقوع پذیر ہوتا ہے کہ اس کے اثرات آج بھی اسی شدت کے ساتھ بلکہ اس سے زیادہ محسوس کیے جا سکتے ہیں کہ جیسے ہی خلافت کو اہلیت سے نکال کر موروثیت میں تبدیل کیا گیا، یزید لعین کو خلیفہ نامزد کیا گیا، اور بارے خلافت سنبھالتے ہی یزید لعین نے جو میدان کارزار گرم کیا اس کے لیے کچھ اور میسر نہ آیا. تو جناب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، نواسۂ رسول، شہزاد رسول، بطول رسول، جناب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا لقب دیگر امام حسین، آپ کے گھر والے، آپ کے بچے بچیاں، آپ کے تمام تر رشتہ دار میدان کارزار میں کرب و بلا میں شہید کیے گئے. یہ موروثیت کا وہ سب سے خطرناک ترین جو کہنا چاہیے کہ وبا پھوٹی تھی، یہ جو سینگ نکلا تھا وہ آج تک بند نہیں ہو سکا. جیسے ہی اہلیت موروثیت میں تبدیل ہو گئی اسی دن سانحہ کربلا وقوع پذیر ہوا. اور آج جب کبھی بھی مسلمانوں کے ہاں موروثیت آتی ہے، اب وہ موروثیت خلافت میں بھی ہوتی ہے، وہ موروثیت آج کل طریقت میں بھی ہونے لگی ہے. وہ ہر پیر کا بیٹا پیر کیسے بن سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہر انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہوتا، تو ہر پیر کا بیٹا پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر عالم کا بیٹا عالم نہیں ہوتا، تو ہر عالم کا بیٹا عالم کیسے ہو سکتا ہے تب تک کہ علم نہ حاصل کرے؟ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے بادشاہ کا بیٹا بادشاہی بنے؟ بس موروثیت نے، میں نے کہا کہ لب سینا ہے، سوچوں کو لگام دینا ہے، الفاظ کو تھام لینا ہے. بات کرنا اس وقت اتنا ایسا حساس ترین موضوع ہے، بات نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس دن موروثیت نے اپنے پنجے گاڑے، اسلام نے تباہی کا راستہ دیکھا.